السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدقۃ الفطر، اور فطر ہے پاک کرنا، مال کو پاک کرنا، اپنے روزے عبادت کو۔ اصطلاح ہے رمضان المبارک کے آخر میں اپنے روزے کو جو لغو باتوں اور گفتگو اور سوچ کے ساتھ اس میں طہارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ مال کو غریب غرباء میں تقسیم کیا جائے یا ان کو کھانے کی خوراک بنایا جائے، تو اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب رمضان المبارک کی آخر ہو جاتی ہے اور اس کی ادائیگی عید سے پہلے تک ہے، تاکہ غریب اس سے خوراک بنا کر کھا سکیں اور اس کے روزے کی طہارت ہو سکے۔ عید کے بعد ادا کرتا ہے تو ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن عام صدقے کی طرح ہوگی، جو کہ روزے کی پاکی طہارت کی نسبت سے نہیں رہے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس روزے کو جس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو صاف اور پاک کیا جائے مال کے ذریعے سے، اور اگر ادائیگی اپنے طور پہ کی جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کسی مرکز پہ جمع کرائی جائے تو وہاں بھی جمع ہو سکتی ہے، اور اس کو ان کے اعتبار ہونا ضروری ہے کہ وہ مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے۔ اور غرباء کو وہ مدیں ہیں جو زکوٰۃ کی مد ہے، 8 مدیں ہیں، انہی میں یہ زکوٰۃ کو، صدقۃ الفطر کی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا، اور یہ واجب کے درجے تک جا چکی ہے، اس لیے کہ مال روزے کو پاک کرنے کا حکم ہے، اور وہ پاک اس وقت ہوگا جب اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور وہ 8 مدوں میں عموماً غریب مسکین سوال کرنے والے وہ لوگ ہی مراد ہوتے ہیں جن کو یہ ادائیگی اپنے ان کے ہاتھ پر رکھ کر کی جاتی ہے، اور بہت بہتر ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں میں سے جو غریب غرباء ہوں ان کو یہ ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر اتنا مال ان کے پاس ہوں کہ جس میں وہ اپنی خوراک پوری کر سکتے ہوں تو ان کو بھی صدقۃ الفطر دے کے اپنے روزوں کو پاک اور مطہر کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اتنا مال ہی ان کے پاس نہ ہو کہ جو ان کی ضرورت کے لیے کفالت کرتا ہو، کافی ہوتا ہو، تو پھر وہ صدقۃ الفطر قبول لینے والوں میں سے بن جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم ہو تو وہ صدقۃ الفطر ان کو پاک نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات ان کو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو پاک نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں افلح کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے، اور مفلحون فلاح پانے والے کو جو جنت میں پہنچا دیے جائیں، جہنم سے بچا لیے جائیں، ان کو کا ذکر المفلحون کا لفظ جگہ جگہ پہ آتا ہے، اور یہ تقریباً 12 جگہ پر قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس لیے بہت اہم ہے کہ وہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں پہنچا دیا جائے، اور اللہ کی رضا کے مقصود تک پہنچ جائے۔ اور وہاں جو بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والے اس سے قبل محسنین ہوتے تھے۔ محسنین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عبادت یوں کرتا ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر ممکن نہ ہو تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ خدا کی نگاہ میں ہے، اور یہ سمجھے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس عاجزی انکساری کے ساتھ کامل قسم کی عبادت ادا کرے، تو اس کو محسن احسان والا بندہ عبادت کس درجے پہ کرتا ہے تو یقینی طور پہ ایسی عبادت اس کو قبول ہوتی ہے۔ اور غریب غربا کو مال کو دیتے ہوئے بھی اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، کسی قسم کی نام و نمود اور نمائش وغیرہ اس میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔